آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 31. اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اور جو لوگ بات کو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے, اونچی مسندوں پہ تکیہ لگا کر بیٹھیں گے, بہترین اجر اور اعلیٰ مقام کی جائے قیام. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ایک طرف جب جہنم کی آیات آتی ہیں اور انسان کا دل جو ہے وہ ایک طرح سے بیٹھنے لگتا ہے اور فکر اور ٹینشن ہونے لگتی ہے, ویسے ہی اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت جنت کا ڈسکرپشن ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسی بری جگہ نہیں جانا تو اے میرے بندو تمہارے لیے جگہ کھلی ہوئی ہے, تم جنت میں آ جاؤ. اتنی ٹھنڈی اتنی خوبصورت جگہ پر تم آ جاؤ, نہ جاؤ تمہیں کوئی نہیں مجبور کر رہا کہ ایسی بری جگہ جانے کے لیے. تو یہاں نیک لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم تمنا تو کرو نا, تم نیک عمل تو کرو, پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے انعامات دے گا, کیسے تمہارے درجات بلند کرے گا. تم ایمان لاؤ, نیک عمل کرو تو کیسے تمہارا جو ہے درجہ اللہ تعالیٰ اونچا نہیں کرے گا یا تمہارے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا, بالکل بھی ضائع نہیں کرے گا. ایک انسینٹیو یہاں پہ دیا جا رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کا نیک عمل کرنے کو جی نہ چاہے, ضرور اس کا جی چاہتا ہے. پہلے مثال کے طور پہ نماز پڑھنے میں کوتاہی ہو جاتی تھی یا فجر کی نماز انسان نے نہیں پڑھی تو بے پرواہ رہتا تھا نا, غفلت کا شکار رہتا تھا, کوئی اتنی پرواہ نہیں ہوتی تھی. لیکن جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اگر ایک وقت کی بھی نماز قضا ہو جائے تو انسان کو پچھتاوا اور ندامت ہوتا ہے, چین و سکون نہیں ملتا انسان کو. اور یاد رکھیے گا کہ گناہ کرنے کے بعد یا کوئی نیگلیجنس کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں اگر پچھتاوا اور ندامت ہوتی ہے تو یہ بھی نیک عمل ہے. آپ سمجھ لیں یہ پچھتاوا یہ ندامت جو ہے وہ آخر کار کس طرف لے کے جاتی ہے, استغفار کی طرف. انسان اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ لیتا ہے, تو یہ بھی غنیمت ہے. پھر آپ دیکھیں جنت کی منظر کشی کی گئی تو اس کو ہم دیکھیں کہ ایک جو خاص جب جنت کا ذکر کیا جاتا ہے تو نہروں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نہریں بہہ رہی ہوں گی, کیونکہ پانی کی آواز بڑی سودنگ ہوتی ہے. آپ کبھی بیچ میں جا کے دیکھیں, کوئی نہر کے پاس جا کے دیکھیں, پونڈس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں, تو آپ کو وہاں پہ جو ایک پانی کا ایک جو بھی آواز ہوتی ہے, چاہے وہ لہروں کی ہو, چاہے ہلکے سے چلتے ہوئے پانی کی ہو, وادی میں ہوتی ہے جو, یا آبشار کی ہو جو فال ہوتی ہے, واٹر فال ہوتی ہے, تو یہ ساری چیزوں کی آواز جو ہے نا بڑی خوبصورت ہے, بہت ہی پیاری آواز ہے. یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا اس کے اپنے اندر ایک خوبصورتی موجود ہے. بالکل ویژولی بھی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایون جو یہ واٹر فال ہے اس کو ہی دیکھے تو بس دل چاہتا ہے دیکھتے ہی رہ جاؤ. یا آپ بیچ میں جاتے ہیں, کیوں جاتے ہیں لوگ؟ پانی کے لیے نا, پانی صرف پانی کی لہریں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں, صرف اس کو دیکھتے ہیں. اتنی سودنگ یہ چیز ان کے لیے بن جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر کبھی پکنک کا بھی پروگرام بنائیں تو پانی کا تصور ضرور ہوتا ہے. جہاں بھی جب فارم ہاؤس میں بھی جائیں تو بچے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ پانی کا ہوگا, چاہے وہ سوئمنگ پول ہی ہو, جو بھی ہو, آرٹیفیشل چیز بنی ہوئی ہو یا جو کچھ بھی ہو. پھر آپ دیکھیں کہ سونے کے کنگن کا ذکر کیا گیا ہے, تو اس میں عورتوں کے لیے سونے کے کنگن ظاہر ہے ان کے لیے بہت اٹریکٹیو چیز, اور یہ کہ مردوں کے لیے ہو سکتا ہے سونے کی گھڑیاں یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. آپ اپنے مائنڈ کو اور اپنے جو دماغ کی جو آپ کی سوچ ہے آپ اس کو کہیں تک بھی لے جا سکتے ہیں. جو بھی مردوں کی پسند کی چیز ہے ان کو وہ دی جائے گی, عورتوں کی پسند چیز ان کو دی جائے گی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں پرانے زمانے میں جو بادشاہوں کا اگر ہم نے پرانی پکچرز دیکھی ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زیورات پہنا کرتے تھے. ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے. تو بہرحال جس کا جیسا مزاج ہوگا عورتوں اور مردوں کا اس کے حساب سے ان کو سب چیزیں دی جائیں گی. اس کے بعد ہرے رنگ کا بھی ذکر ہے, تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ہرے رنگ کی بڑی اہمیت ہے, کیونکہ باغوں کا بھی جب ذکر آتا ہے تو ہرا آتا ہے, جنت کا بھی ذکر آتا ہے تو ہرا آتا ہے. جنت کا مطلب بھی باغ ہے, اور باغ کا تصور کیا ہے؟ گرینری. تو گرینری کی بڑی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جو گارڈن ہوتا ہے آپ وہاں پہ جائیں, یا کوئی گرین سائٹ آپ دیکھیں, یا آپ گوگل کبھی کر کے کوئی پارکس کو دیکھیں گرینری کے, تو بہت ہی سودنگ ایک چیز ہوتی ہے آنکھوں کو. اس کے علاوہ ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ اونچی مسندوں پہ تکیہ لگا کے بیٹھیں, یعنی جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے
تاج پہنے ہوئے اور بہت ہی کوئی بڑے کہیں کے بادشاہوں کی طرح جو ہے وہ شان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جنتی لوگ. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں بڑی محنت کی تھی, بڑی مشقت اٹھائی تھی, اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے لیے لگا دیا تھا, کھپا دیا تھا, مینٹلی بھی, ایموشنلی بھی, فزیکلی بھی بہت بہت پسینہ اپنا بہایا, دماغ میں بھی بہت سٹریس اور ٹینشن انہوں نے لی, لوگوں کے مذاق کا بھی نشانہ بنے, تنقید کا بھی نشانہ بنے, ایموشنل رولر کوسٹر سے بھی گزرے, ٹرموائل سے بھی گزرے, ٹرومے سے بھی گزرے, لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری, اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرتے رہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اب آج ان کے لیے کوئی محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں ہے, بس بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, ریلیکس کر رہے ہیں, آپس میں کہہ رہے ہیں ہاں تم سناؤ, اچھا تم کن اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں آئے, تم کیا کیا کرتے تھے ذرا بتاؤ, تو ذرا اپنا نامہ اعمال تو دکھاؤ, اس میں سے پوائنٹس تو دکھاؤ, کیا کیا تم اچھے اچھے کام کر کے آئے. پھر دوسرا شیئر کرے گا ہاں تم سناؤ تم کیا اچھے اچھے کام کر کے آئے, کیا چیز تمہیں جنت میں لے آئی. قرآن میں ایسے آتی بھی ہے نا کچھ آیات, اور کوئی فکر و غم نہیں ہوگا سوائے یہ سب باتیں کرنے کے, چلنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا آج میں, چلنگ کرنے کے, اور کچھ بھی نہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. اور آج آپ دیکھیے یہی ایک تصور انجوائمنٹ کا ہے نا, لیکن اس میں ہم کتنی معصیت کی چیزیں ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے تو آرام کا بھی کتنا مزہ آتا ہے بات یہ سچ کے نہیں ہے. جس دن اگر آپ کو صبح سے آپ بہت بزی ہوں, دوپہر کو بھی آپ کو سونے کا ٹائم نہ ملے, تو رات کو جب آپ بستر پہ لیٹتے ہی جب سوتے ہیں تو وہ جو گہری نیند آتی ہے اور وہ جو آرام کا پلیجر ملتا ہے نا, وہ ایسے دن میں آپ کو نہیں ملتا ہے جب آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد سو رہے ہوں. مراد یہ کہ 10-11 بجے سو کے اٹھے, پھر دوپہر کو بھی سو گئے, پھر رات کو بھی 10 بجے سو گئے, تو ایک وقت آتا ہے نیند نہیں آتی, پھر رات کو نیند نہیں آتی ہے, پھر وہ مزہ تو نہیں رہتا نا آرام کا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اتنا دنیا میں اپنے کو تھکا کے اب جنت میں آئے ہیں کہ اب ان کو بڑا آرام مل رہا ہے ریلیکس کرنے میں. اب ان کا دل بھی نہیں چاہ رہا کہ اٹھ کے کوئی مشقت اٹھائیں, کیونکہ دنیا میں جو اتنی اٹھا لی تھی نا, تو تھکنا اٹ سیلف بہت بڑی نعمت ہے. تو آج اگر ہم اللہ کی راہ میں تھک رہے ہیں, یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ ہم جیسے ایک عورتیں ہیں جو ہمارا لیول ہے اس کے لحاظ سے آپ ابھی اپنے گھر سے بھی نکل کے آئے ہیں اس تھوڑی بہت گرمی میں, کوئی اتنی بھی نہیں گرمی لیکن تھوڑی بہت گرمی میں نکل کر آئے, کچھ تھوڑا بہت پسینہ نکلا آپ کا, تھکے, اس کے بعد آپ گھر جائیں گے تو بہرحال ایک انسان جو مینٹل بھی اسٹیمولیشن ہوتا ہے قرآن کا, بہرحال آپ کو تھوڑا بہت دماغی طور پہ بھی یہ چیز تھکاتی ہے. مطلب لائک آپ پڑھتے ہیں تو آپ تھکتے ہیں نا تھوڑا, تو یہ جو آپ کی تکان ہے اور یہ جو اس وقت آپ ایک ایفرٹ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, یہ بھی انشاءاللہ پے کرے گی اللہ نے چاہا تو. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ سچی بات آپ دیکھیں بیمار ہوتے ہیں یا معذور ہوتے ہیں, تو جب وہ بیڈ ریڈن ہوتے ہیں تو وہ حسرت کے ساتھ اپنے بچوں کو یا چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے آرام سے چل رہا ہے, یہ بھاگ رہا ہے, یہ فلاں کام کر رہا ہے, اور ہم تو ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں. تو بڑی حسرت والی چیز ہوتی ہے. تو انسان جو ہے اس موقع کو اپنے لیے بہت غنیمت سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پیر سلامت رکھے ہیں, تو یہ انرجی, یہ ہاتھ پیر کے سب اللہ کے لیے لگ جائیں تو ورتھ ہے, ورنہ کیا فائدہ اللہ کی معصیت میں لگے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ تھے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا, انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے کھپایا, خوب عبادات کی, تہجد میں اٹھ جاتے تھے, لیلۃ القدر کی راتوں میں ساری رات جگا کرتے تھے, رمضان کے روزے رکھتے تھے, اس کے علاوہ روزے رکھا کرتے تھے, خوب خوب دین کے کام کیے, معاشرے اور خاندان اور دنیا کے تمام لوگوں کی باتیں برداشت کر کے جہاد کیا, خوب تھکایا, خوب اپنے آپ کو تھکایا انہوں نے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو مکمل آرام کا موقع دے رہا ہے, بہت ہی خوبصورت جائے پناہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اس سے بہترین کوئی مقام تمہارے لیے ہو نہیں سکتا. ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے جنت کو دنیا کی طرح سمجھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم کسی ریزورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جب بہت زیادہ خاموشی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ ایک اکیل پن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آدمی ہفتہ 1.5 ہفتے کے بعد ہوم سک ہو جاتا ہے, کہتا ہے پھر اب گھر یاد آ رہا ہے دوبارہ سے, اپنا وہی پاکستان یاد آ رہا ہے, اپنی وہی وہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں یاد آ رہی ہیں, وہی کچرا یاد آ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ لاکھ اتنی خوبصورت سائٹ ہو لیکن اپنا ملک, اپنا شہر یاد آنے لگتا ہے, جیسا بھی ہے جو بھی ہے, کوئی اچھی بات نہیں کچروں کا ہونا, لیکن یاد آتا ہے. لیکن جنت ایسا مقام ہے کہ انسان جب ایک دفعہ وہاں چلا جائے گا وہاں سے کبھی نکلنا نہیں چاہے گا. اور جنت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں انسان کا کبھی دل نہیں بھرے گا, قرآن میں بھی آتا ہے, حدیث سے بھی بات ثابت ہے, علماء بھی اس کی تفاسیر میں بتاتے ہیں کہ وہاں انسان کا کسی چیز سے دل نہیں بھرے گا. جو کھانا کھائے گا ہر دفعہ نیا لگے گا, اور کھانا چاہے گا, اور زیادہ کھانا چاہے گا, اور زیادہ انجوائے کرنا چاہے گا. انجوائمنٹ کی اتنی زیادہ اس کے اندر ایبلٹی پیدا کر دی جائے گی کہ وہ ختم ہی نہیں ہوگی.
جیسے ایک ہوتا ہے نا، ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ ایک چیز کو انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے. مثال جیسے میں آپ کو دیتی ہوں کبھی کہ آپ آئس کریم ہم سب کو پسند ہوتی ہے، ایک آپ آئس کریم کا کپ کھائیں، آپ کو مزہ آئے گا، بہت اچھا لگے گا. اس کے بعد جب آپ سیکنڈ کھائیں گے آپ کا مزہ کم ہو جائے گا، تھرڈ پہ آپ کہیں گے نہیں بس پلیز اب نہیں کھانا. تو ایک انجوائمنٹ کی ہمارے یہاں لمٹ ہے نا. ہم گھومنے جائیں، فرض کر لیے ہم کہیں چلو ہم جا رہے ہیں نیوزی لینڈ جا رہے ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے نا وہاں، تو وہاں پہ آپ کہیں کہ میرا نا 2 مہینے کا پروگرام ہے. زیادہ تر لوگ 2 مہینے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے 1 مہینے میں واپس آ جاتے ہیں. مطلب آپ کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، آپ کہیں گے کہ نہیں بس بہت ہو گیا، بس 1 مہینہ رہ لیا، بس اتنا کافی ہے انجوائمنٹ. لیکن وہاں پہ جو یہ انجوائمنٹ کی لمٹ ہے نا یہ ختم نہیں ہونے کو آئے گی. تو یہ دنیا کا جیسا جنت کا معاملہ نہیں ہے، بہت فرق معاملہ ہے. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 31 میں آتا ہے کہ جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا اور جو کچھ بھی تم مانگو گے سب جنت میں موجود ہوگا تمہارے لیے. اب آپ دیکھ لیجئے 2 باتیں، جو جی چاہے گا اور جو تم مانگو گے. یعنی اگر تمہارا کسی چیز کی خواہش بھی پیدا ہوگی تو وہ چیز تمہارے سامنے پیش کر دی جائے گی. ابھی تم نے سوچا بھی ہوگا وہ چیز تمہارے سامنے آ جائے گی. یعنی کوئی ایک اور اس میں کیا اینگل آ رہا ہے کہ کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی. یہاں دیکھیے مثال کے طور پہ ابھی موسم اچھا ہوتا ہے، اگر بارش ہونے لگے، اللہ کرے ہو، تو جب بارش ہونے لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی وہ بناتے ہیں نا پکوڑے، پھلکیاں بناتے ہیں، پکوڑے بناتے ہیں نا، دہی پھلکیاں بناتے ہیں یا سموسے کھاتے ہیں. تو اس کے لیے خود ابھی سوچ کے ہی آپ ایک منٹ سوچے پکوڑے بناتے ہیں. اچھا آپ پھر کچن میں جا رہے ہیں، بیسن پھیٹ رہے ہیں، مسالے ڈال رہے ہیں، پھر تیل گرم کر کے اس کی آگ کی لپٹیں. مطلب آپ پورے اس پروسیس کو دیکھیے. دل آپ کا چاہ رہا ہے لیکن جو وہ پروسیس سے گزر کے اتنی دیر بعد آپ کو ملے گا. سموسوں کا بازار سے آ گیا تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ اگر آپ گھر کا پروسیس سوچیں کہ آپ اس کی پرت کو بھی بیلیں گھر میں تو آپ ذرا بتائیے کتنی دیر لگے گی. میرے خیال اتنی دیر میں شاید دھوپ ہی نکل آئے ہمارے جیسے کراچی میں، اور یا پھر موڈ ہی خراب ہو جائے انسان کا نا، کیا چھوڑو بھائی کھانے کا ہی وقت ہو گیا اب تو ہر چیز میں نا دنیا کا جو پلیجر ہے نا وہ اللہ نے مشقت کے ساتھ رکھا ہے، جو سچی بات میں آپ کو بتاؤں. ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ جو میری تو اپنی خود ہی آبزرویشن ہے، آپ اگر دیکھیں آپ کہیں بھی جائیں، آپ کسی کام سے بھی دوسرے شہر میں جائیں اور چلیں آپ گھومنے بھی چلے جائیں، آپ کو جو ٹریولنگ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی ٹرین کو چھوڑیں، پلین کی بھی ٹریولنگ آپ کو کتنا تھکاتی. آپ اسٹیٹس کی دیکھیں، اگر فرض کریں آپ گھومنے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں اسٹیٹس یا نیوزی لینڈ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 20 گھنٹے کا تو سفر ہے نیوزی لینڈ کا ڈفرینٹ. اگر آپ پلینس لیتے ہیں 20 آورس میں آپ نیوزی لینڈ پہنچیں گے. آپ بتائیے وہاں پہنچنے کے بعد درخت اور گرینری کیا نظر آئے گی؟ انسان کو بستر صرف دکھے گا کہ سو جاؤں میں، اور پھر سوئے گا تو کیا ہوگا؟ جیٹ لیگ، وہ ایک اور مسئلہ. تو بڑی مشقتیں ہیں یہاں کے پلیجر بھی حاصل کرنے میں. لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں ہم ویکیشن سے واپس آئے تو 1 ہفتہ نظر نہیں آتے، کہتے ہیں کہاں ہیں؟ کہتے ہیں آرام کر رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اچھا میڈس جو ہوتی ہیں جب یہ گاؤں جاتی ہیں تو اب جیسے کہتی ہیں ہم بیٹھ گئے، بس میں بیٹھ گئے، ٹرین میں بیٹھ گئے، ہاں آپ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ کل صبح یہ 9 بجے آئی ہوئی ہوں گی. کیا ہوتا ہے 9 بجے 10 بجے کوئی پتہ ہی نہیں. تو جب فون کیا، فون بھی نہیں اٹھا رہی، رات ہو گئی، فون اٹھایا، کیا ہوا باجی؟ ہم تو تھک کے ہمارا جو حشر ہو گیا، ہمارے تو اوپر عورتیں بیٹھ گئیں اور ہمارے تو پیر کچل دیے، ہم تو کمرے ہماری اکڑ گئی ہیں، ہم تو 2 دن تو ہم آرام کریں گے. تو آپ بتائیں یہ ویکیشنز ہے؟ یہ ویکیشن پہ گئے تھے؟ تو امیر ہیں چاہے غریب ہیں سب کا یہ حال ہے کہ آ کے 1 ہفتے تو کہتے ہیں ہم تھکن اتار رہے ہیں ویکیشن کی. بھائی ویکیشن پہ گئے ہیں تو ایسا فریش ہو کے آنا چاہیے کہ آپ اتنے انرجیٹک ہوں کہ آپ فوراً کاموں میں لگ جائیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. نہ گھر کا کام کرنے کا دل چاہتا ہے، نہ اٹھنے کا دل چاہتا ہے، جسم میں بھی درد ہو رہا ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں، نوزیہ ہونے لگتا ہے راستے کی وجہ سے. تو یہ تو دنیا کا حال ہے. لیکن جنت کا جو معاملہ ہے وہاں تو تم چاہو گے وہ چیز حاضر. ابھی دل میں خواہش آئی کہ آئس کریم کھانی ہے، سامنے آ گئی، پکوڑے کھانے سامنے آ گئے. تو اصل تو یہ پلیجر ہے نا، یہ مزہ ہے جہاں بھی. اور اٹس سیلف جنت جو ہے وہ تو نیوزی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ کا کیا مقابلہ. جنت تو اٹس سیلف اتنا خوبصورت مقام ہے کہ انسان کبھی ادھر جائے ادھر گھومے ادھر گھومے. اور آپ کو تو پتہ ہے جنت کے تو درجات ہیں اتنے سارے. تو اس میں بھی یہ ہے نا کہ جو بچے ہیں اگر وہ نیچے کے درجات میں ہوں گے تو ان کی بھی اگر وہ دینی لحاظ سے ان کی تھوڑی 19-20 کا معاملہ ہوگا تو ان کی بھی ایک طرح سے ترقی کر دی جائے گی، ان کو آگے اپنے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اپ گریڈ کر دیا جائے گا. جیسے پلین میں نہیں ہوتا
کہ بعض دفعہ والدین اگر فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہیں اور بچے پیچھے اکانومی میں ہیں اور ایک دو کرسیاں خالی رہ گئی وہاں اس میں کوئی سوار نہیں ہوا، تو بعض دفعہ اگر بہت مہربان ہوسٹس ہو جائے تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ اپنے بچوں کو آپ اپ گریڈ کرا لیجیے بیکاز یہاں جگہ خالی ہے، تو کیا زبردست بچے خوش ہوتے ہیں. تو یہ والی چیز ہے کہ وہ اپ گریڈ بھی کر دیے جائیں گے، تو ادھر آنا جانا گھومنا پھرنا یہ سب لگا رہے گا وہاں، تو اس طرح کا ایک ماحول ہوگا الحمدللہ. اللہم اجعلنا منہم، جب ایسی آیت ہو تو انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم ان لوگوں میں تو ہم سب کو شمار فرمائیے.